नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनकबूत बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 65। फ़ायदा फिर जब राकेबू वो मुशरिकीन सवार होते हैं फिलफुल के कश्ती में दाउल्लाह तो वो पुकारते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुखलिसीना खालिस करते हुए लाहुद्दीना उसके लिए दीन पुकार को। फलम्मा फिर जब नज्जाहुम वो निजात देता है उनको इलल बर्रे खुश्की की तरफ इदाहुम तो नागहाँ वो युशरिकून शिरक करने लगते हैं। आयत नंबर 66। ले यकफरू ताकि वो कुफ़र करें बिमा उस नेमत के साथ जो आतैनाहुम हमने दी उनको वलियतमत्ताऊ और ताकि वो फ़ायदा उठाएं फसौफ़ा फिर अनकरीब यालमून वो जान लेंगे। आयत नंबर 57। आवा क्या और लम यरो नहीं उन्होंने देखा अन्ना के बेशक हमने जअलना बनाया है हरमन हरम को आमिनम व युतखत्ताफुन्नास हो आमिनम अमन वाला व युतखत्ताफुन्नास हो जबकि उचक लिए जाते हैं लोग मिन हौलहिम इन यानी अहले हरम के आसपास से। आफ़ाबिल बातिल क्या फिर बातिल पर युमिनूना वो ईमान लाते हैं व बिनिअमतिल्लाहि और अल्लाह की नेमत के साथ यकफुरून वो कुफ़र करते हैं। आयत नंबर 68। वमन और कौन अज़लमो ज़्यादा ज़ालिम है मिम्मन इफ्तरा उस शख्स से जिसने बांधा अल्लाह अल्लाह पर काज़िबन झूठ औ या कज़्ज़बा उसने झुठलाया बिलहक़ के हक़ को लम्मा जब जाअह वो आ गया उसके पास अलैसा क्या नहीं है फ़ी जहन्नमा जहन्नम में मस्वल लिल काफ़िरीन ठिकाना काफ़रों के लिए। आयत नंबर 69। वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने जाहदू जिहाद किया फ़ीना हमारे रस्ते में हमारी राह में लनहदियन्नहुम अलबत्ता हम ज़रूर हदायत देंगे उनको सुबुलना अपने रस्तों की व इन्नल्लाह और बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लमाल मुहसिनीन अलबत्ता साथ है नेकी करने वालों के। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 65। फ़ायदा राकिबू फिलफुल के दाउल्लाह मुखलिसीन लाहुद्दीन जब वो मुशरिकीन कश्ती में सवार होते हैं तो वो अतात और फरमाबरदारी को उसी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास करते हुए अल्लाह को पुकारते हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रे इज़ाहुम युशरिकून फिर जब वो उनको खुश्की की तरफ निजात देता है तो फ़ौरन वो शिरक करने लग जाते हैं। मुशरिकीन के इस तनाक़ज़ को भी कुरान करीम ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह बयान किया गया है। इस तनाक़ज़ को हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए थे जिसकी वजह से उनको कबूल इस्लाम की तौफ़ीक अल्लाह ने मुयस्सर की हासिल हो गई। उनके मुतालिक आता है कि फ़तह मक्का के बाद ये मक्का से फ़रार हो गए ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त से बच सकें। ये हबशा जाने के लिए एक कश्ती में बैठे, कश्ती गर्दाब में फंस गई तो कश्ती में सवार लोगों ने एक दूसरे से कहने लगे कि पूरे खुलूस के साथ अपने रब को याद करो, पूरे खुलूस के साथ
رب سے دعائیں کرو، اس لیے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہنے لگے کہ اگر یہاں سوچنے لگ گئے کہ اگر یہاں سمندر میں اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو پھر خشک میں بھی اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور اسی وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں اپنے اللہ سے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بخیر و خیریت ساحل پر خشکی پر پہنچ گیا تو میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، یعنی میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے یہاں سے نجات پا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آیت نمبر 66، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ یہ لام کہ ہے جو علت کے لیے ہے، یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا اس لیے ہے کہ وہ کفران نعمت کریں اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ مستفید ہوتے رہیں، فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اگر وہ یہ ناشکری نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف اللہ واحد کو، اللہ اکیلے کو ہی ہمیشہ پکارتے۔ بعض کے نزدیک یہ لام عاقبت کے لیے ہے، یعنی گو ان کا مقصد کفر کرنا نہیں ہے، لیکن دوبارہ شرک کا ارتکاب کا نتیجہ بہرحال کفر ہی ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر وہ جلدی اس کا انجام جان لیں گے۔ آیت نمبر 67، اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے، اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم مکہ کو پرامن بنا دیا جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اہل مکہ پر اس نے کیا کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنا دیا جس میں اس کے باشندے قتل و غارت سے، اسیری سے، لوٹ مار سے وغیرہ سے محفوظ ہیں، جبکہ عرب کے دوسرے علاقے اس امن اور سکون سے محروم ہیں۔ قتل و غارت گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی کیا اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اللہ کے شریک مقرر کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں اور جھوٹے معبودوں اور بتوں کی پرستش کریں؟ اس احسان کا اقتضا تو یہ تھا، اس کا بدلہ تو یہ تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے پیغمبر کی تصدیق کرتے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہ کرتے اور پیغمبر کے راستے کو چن لیتے، ان کی اتباع کرتے۔ آیت نمبر 68، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، یعنی دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، حالانکہ ایسا نہ ہو، یا کوئی یہ کہے کہ میں بھی وہ چیز اتار سکتا ہوں جو اللہ نے اتاری ہے، یہ افتراء ہے اور مدعی مفتری ہے۔ او کذب بالحق لما جاء، یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس نے اس کو جھٹلا دیا، یہ تکذیب ہے اور اس کا مرتکب مکذب ہے۔ افتراء اور تکذیب دونوں کفر ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ، اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے راستے میں، ہماری راہ میں جہاد کریں، جہاد
یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور مشکلات پیش آتی ہیں، جو لوگ ہمارے راہ میں جہاد کریں، فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنی ضرور راہیں دکھاتے ہیں۔ اس سے مراد دنیا اور آخرت کے وہ رستے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ احسان کا مطلب ہے اللہ کے لیے ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنا، سنت کے مطابق نماز پڑھنا، سنت کے مطابق اعمال کرنا، سنت کے مطابق زکوٰۃ دینا، سنت کے مطابق روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، سنت نبوی کے مطابق اعمال کرنا، برائی کے بدلے میں برائی کی بجائے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، معاف کر دینا، درگزر کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، یہ سب احسان کے مفہوم میں آتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔